نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات صدق الله العظيم. محترم ساتھیوں، آج طب کورس کلاس نمبر 26 ہیں اور آج علم کیمیا کے بارے میں ہم پڑھیں گے. دوسرا کلاس ہے علم کیمیا کا، جو علم طب میں مختلف علوم ہے، اس میں علم کیمیا کا بحث ہے. تو دوسرا کلاس ہے علم کیمیا کا اور طب کا کلاس نمبر 26 ہے. تو پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ علم کیمیا میں جو اہم ٹاپک ہوتے ہیں اور اہم مضامین، وہ پارا، گندھک، سیسا، چاندی، اس طرح سونا وغیرہ، ان کو کشتہ کرنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا حضرت انسان کے لیے، اس سے فائدہ مند اشیاء حاصل کرنا اور اس کے لیے علاج کی کوشش کرنا ان اشیاء سے. تو اس میں سب سے اہم پارا ہے. تو آج پارا کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ بہت اہم پارا ہے، اور پھر ان اشیاء سے جو علاج ہے وہ اگلے کلاس میں، آنے والے کلاس میں جو علاج کے طور پر اس کے اشیاء مستعمل ہے، اس میں مین اشیاء ذکر کریں گے. لیکن اب پارا، تو ماہرین طبقات الارض کی رائے ہے کہ زمین میں پارا جو ہے وہ بالکل کم گہرائی میں پائی جاتی ہے. یعنی پارا سب سے کم گہرائی میں پائی جاتی ہے. اصل میں پارا چکنا پتھر، بربرا پتھر، قلیقہ پتھر اور بلور وغیرہ کے ساتھ پایا جاتا ہے. زمین میں جہاں پہاڑوں میں سخت اور بڑے بڑے پتھر ہو، وہاں ہیٹ کی وجہ سے بہت سختی ہوتی ہے، اور ہیٹ اور گیس اور تیل کے ہیٹ کی وجہ سے جو وہ سخت پتھر ہوتے ہیں، وہاں گیس اور تیل کا ذخیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ کرک کے پہاڑ اور اس طرح ایفار بیٹانی کے پہاڑ، یہاں بڑے بڑے بھاری پتھر ہوتے ہیں. تو ایسے مقام میں گیس، تیل اور یہ معدنیات بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں. عموماً گرم پانی کے چشموں کے پہاڑوں میں بڑے بڑے پتھروں کے دروازوں کے منہ پر یہ پارا ملتا ہے. بڑے بڑے پتھروں کے درازوں اور ان کے جو کھلے منہ ہوتے ہیں، ان پہ یہ پارا ملتا ہے. اصل میں یہ باہر پانی کے ساتھ آتا ہے، لیکن اوپر آ کر یہ شنگرف یا گندھک کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جن پہاڑوں میں نمک ہو وہاں بھی اس کے ملنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. مثلا کرک میں، سپینا موڑ کے پہاڑوں میں، اس طرح پاکستان اور ہندوستان میں اس کے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں. کیمیادانوں کے مطابق زمین کے اندر سب سے نیچے گرینائٹ نامی آتشی یعنی سخت آگ والا پتھر ہے. اس کے ایک طرف مائع اشیاء یعنی پانی، پارا، نرم لین، اس طرح پکراج کھلی وغیرہ یہ ملتا ہے، اور دوسری طرف بھاری معدنیات مثلا تانبا، سیسا، جست، سونا، چاندی وغیرہ. اس جو نیچے اندر گرینائٹ نامی پتھر ہیں، اس کے ارد گرد ایک طرف مائع اشیاء اور دوسری طرف یہ سخت اشیاء، ٹھوس اشیاء، سونا، چاندی وغیرہ یہ ہیں. تو پارا تمام معدنیات کے اوصاف کا نمائندہ ہے اور اس کے اندر تمام معدنیات شامل رہتی ہے، اس لیے اس کو مشرق یا مشرق کہتے ہیں. ہم جب اسکول میں کیمسٹری کے تجربات کرتے تو دو دھاتوں کو ملانے سے ریئیکشن یا رد عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے درمیان میں پارا ڈالتے تھے، تو وہ دھات ایک دوسرے سے مل جاتے تھے. گویا کہ یہ تمام جمادات کا روح ہے. جیسا کہ یعنی نباتات کا روح، تمام نباتات کا روح یعنی جڑی بوٹیوں کا روح پانی ہے، اور تمام حیوانات کا روح خون میں سرخ ذرات اور منی ہے. یعنی جس نبات میں، جس جڑی بوٹی میں پانی زیادہ ہو وہ قیمتی ہوتا ہے، اور جس حیوان میں خون کے سرخ ذرات اور منی زیادہ ہو وہ حیوان قیمتی ہوتا ہے. اور جس جماد میں پارا زیادہ ہو، یہ اس کا روح ہے، وہ جماد قیمتی ہوتا ہے. تو یہ پارا جمادات کا روح ہے گویا کہ. تو پارے کی 5 اقسام ہے. نمبر 1 رس، نمبر 2 ریسندر، نمبر 3 سوت،
نمبر 4 یارو یا مشرق. تو رس اور رسین در پارا ایک ہی جیسی ہوتی ہے. یہ سرخ پھول کی طرح ہوتی ہے اور یہ شنگرف اور گندک کا مرکب ہے. اور سوت پارا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، زرد رنگ کا، اور 18 مرتبہ آگ دینے سے یہ کشتہ ہو جاتا ہے. یہ معدنیات سونا چاندی کو مائع شکل میں تبدیل کر دیتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ان کے اوصاف و فوائد میں بہت اضافہ کرتا ہے. بڑھاپے اور بیماریوں پر یہ بہت مفید تجربہ شدہ علاج ہے، اس لیے اس کو رس کہتے ہیں. اور چونکہ یہ انسان کی جسم کو فولاد جیسا بنا دیتا ہے، اس لیے اس کو سوت کہتے ہیں. تو پارا یہ بہت قیمتی چیز ہے اور اس کے ذریعے حصول جہاں یہ حاصل ہوتا ہے یہ عموماً شنگرف سے حاصل ہوتا ہے. یعنی جس چیز سے یہ حاصل ہوتا ہے وہ شنگرف ہے. یہ شنگرف نہایت سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور پارا اور گندک کو ملا کر مرکب بن کر، یعنی پارا اور گندک جب ملائیں تو اسے ایک مرکب بن جاتا ہے اور اس مرکب کو شنگرف کہا جاتا ہے. اس کا انگریزی نام ریڈ سلفائڈ آف مرکری ہے. ریڈ سلفائڈ آف مرکری ہے. اس کو کل مقام میں جلا کر، یعنی شنگرف کو کل مقام میں جلا کر پارگ الگ کیا جاتا ہے اور گندک الگ ہو جاتا ہے. پھر صاف کیا ہوا پارا پانی سے دھو کر ململ کے سفید کپڑے سے چھان لیا جاتا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال پہلے ایک دیسی حکیم نے تانبے کی برادے اور شنگرف کو سرکہ میں ملا کر اور پھر اوپر اڑا کر پارا حاصل کیا تھا. پاکستان میں بھی گرم پانی کے چشموں کی کمی نہیں ہے. پنجاب میں اور کرک میں، کوہاٹ، اور بیٹنی میں کئی ایسے مقامات ہیں جو لکی مروت میں بھی، جو قابل حکیموں کو وہاں جا کر تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ پارے کی ضرورت یہیں سے پورا ہو جائے اور ذخیرہ آمدنی بھی ہو. عموماً آج کل اسپین، امریکہ، اٹلی، کیلیفورنیا، چلی، کولمبیا، ڈچ گیانا، ہندوستان وغیرہ سے یہ اشیاء ہمیں آتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارا سرمایہ اس پہ خرچ ہوتا ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اور حکماء نے اس کو دھیان بھی نہیں دیا. باہر ملکوں سے شنگرف باری مقدار میں یہاں آتی ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور اس کی طرف بالکل توجہ بھی نہیں کرتے. تو یہ پارا، اس کے متعلق یہ بھی بیان کریں گے کہ پارا کے جسم پر بد اثرات بھی ہوتے ہیں، اس لیے حکیموں کے علاوہ کوئی بھی عام بندہ اس کو علاج کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا ہے. آج کل بدقسمتی سے کئی مقامات سے جو باہر اضلاع سے یہ خالص دودھ جو آتا ہے، اس خالص دودھ میں وزن بڑھانے کے لیے اور عام غذائی مواد میں لوگ ملاوٹ کر کے یہ پارا شامل کرتے ہیں اور انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. چونکہ وہ حکیم نہیں ہوتے اس لیے کشتہ نہیں ہوتا ہے اور بغیر کشتہ کیے ہوئے پارا یہ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں اور بہت سی اشیاء میں اس کا ملاوٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے عمریں کم ہو گئی اور قسم قسم بیماریوں میں انسان مبتلا ہو گیا. چونکہ یہ امراض کئی سالوں سے شروع ہوتے ہیں، مثلا یہ کرونا، اس طرح طاعون اور امراض جو ہیضہ، اس طرح وبائی نزلہ، یہ سالوں سے انسان میں آتے ہیں، پھر آخر میں جو بہت سخت ہوتا ہے اور انسانوں کو لاکھوں انسانوں کو مرواتے ہیں. یہ ان غیر خالص اجزاء غذاؤں میں جو یہ گلاب جامن، رس گلے، اس طرح میں جو صرف ملاتے ہیں اور وغیرہ سخت اشیاء ملاتے ہیں، ان سے یہ امراض پیدا ہوتے ہیں بیکریوں کے خوراک میں. تو اس کا خون پر، یہ پارے کا خون پر بھی اثر ہوتا ہے، جگر پر بھی، گردوں پر بھی، قوت برداشت وغیرہ پر بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اگر اس کا کوئی زہریلا اثر سامنے آ جائے تو مثلا انسان کو قے، درد پیٹ، خونی دست، بے ہوشی وغیرہ، تو معدہ کو صاف کرنے کے لیے فوراً انڈے کی سفیدی یا اصلی گھی پلانا اور اسے قے کروانا یہ قاطع زہر ہے اور یہ پارے کے زہریلے اثرات کو ختم کرتے ہیں. تو انڈے کی سفیدی فوراً انسان کو پلانا. اس طرح جو بھی زہر ہو، انڈے کی سفیدی یا اصلی گھی دودھ میں ملا کر قے کروانا، مثلا سام کا زہر ہو تو جب انسان قے کرے تو فوراً انسان کی زندگی بچ جاتی ہے. اس لیے اب زہر سے معدہ صاف کرنے والا
مشین ہے جس کو سٹومک پمپ بھی کہا جاتا ہے، یہ مارکیٹ میں اب آیا ہے اور دستیاب ہے۔ خالص پارے کی رنگت ہم اب معلوم کریں گے کہ خالص پارے کی رنگت کیسا ہوتا ہے تاکہ انسان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو خالص پارے کی رنگت چاندی جیسی سفید ہوتی ہے اور درجہ انجماد پر پہنچ کر اس کا سفید رنگ کا ٹھوس گولا بن جاتا ہے۔ پارے کے 12 پردے ہیں، اگر اس کا سیسا جب کرل کرنے سے یعنی اس کا چمک دور ہو جائیں تو اس وقت وہ دوائی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جب تک اس کا چمک باقی اور اس کا سیسا دور یعنی چمک دور نہ کیا ہو تو وہ دوائی میں استعمال نہ کریں۔ تو اس طرح پارے کو صاف کرنے کے لیے 18 مرتبہ آگ دینا ہوتا ہے، اور پارے کی شوخی کو مٹنے کے لیے ان کے 45 بندن مشہور ہے۔ لیکن حکماء اسلام صرف کجلی بند بناتے ہیں، یعنی پارے کا صرف کجلی بند بناتے ہیں اور مختلف مرکبات میں یہ استعمال کرتا ہے، یعنی 1 تولہ پارا اور 7 تولہ گند کملا سار ملا کر اس کو 1 ماہ تک کرل کریں۔ جب وہ کجلی بن جائے اور سرمہ سیاہ بن جائے پھر اس کو معمولی ہر دوائی میں ملانے سے اس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ مثلا پارے سے خارجی دوائی بھی بنائی جاتی ہے، مرہم بھی بنائے جاتے ہیں پارے سے۔ اس طرح پارے سے اندرونی طور پر بھی کھانے کے طور پر بھی اس سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ مثلا کجلی 2 تولہ، گلقند 5 تولہ، صفوف ملٹی 2 تولہ ملا کر اسے گولیاں بنائے تو صفرا کے غلبہ کو بہت تیز توڑ دیتا ہے۔ اس طرح جس کا خونی بواسیر ہو اور اس کا ایک معمولی مقدار میں اس کا 1 گولی چنے کے برابر اس کا 1 گولی روزانہ استعمال کی تو خونی بواسیر کا بہت تیز علاج ہے۔ اس طرح بیرونی طور پر اسے مرہم بنائے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کجلی، پارے کا کجلی وزلین پارے کا کجلی 1 تولہ، وزلین سفید 10 تولہ، زیتون کا تیل 2 تولہ، کافور آدھا تولہ، تو یہ ملا کر اسے مرہم بنائے جاتے ہیں۔ جسمانی سوجنوں مثلا گلٹیوں، گنڈمالا، گلگنڈ اس طرح یا گلگنڈ یعنی خنازیر اور گلے کے تمام خرابیوں کی اور اورام کے لیے بیرونی طور پر یہ لگائے جاتے ہیں اور مجرب علاج ہے۔ تو کیمیا گری کے نسخے یہ بعد میں پارے سے اور شنگرفو اس طرح گندک املسار سے جو پشتے بنائے جاتے ہیں وہ کیمیا گری کے سارے نسخے وہ آنے والے کلاس میں انشاءاللہ اگلے کلاس میں وہ بنائیں گے۔ پھر وہ یہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں یہ سارے نسخے جو پارے سے بنائے جاتے ہیں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔